سنگرز جو ہیں وہ شہر فیصل آباد سے نکل کے دنیا بھر کے اندر انہوں نے اپنی پینیٹریشن کی ہے. یہاں کے فنکار دنیا بھر کے اندر جا کے پرفارم کرتے ہیں, یہاں کے شاعر دنیا بھر کے اندر اپنی چھاپ جو ہے وہ ایک رکھتے ہیں. تو آج ہم نے خاص طور پہ ایک شخص جن کا آپ سے میں تعارف کروانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ انسپیکٹر تو ہیں ہی, پولیس کے اندر تو ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ ہی لکھنے کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. 3000 کے قریب بچوں کی کہانیاں انہوں نے لکھ رکھی ہیں. بچپن میں ہم بہت ساری کہانیاں پڑھتے تھے اور ایک فینٹیسی کریٹ کی جاتی تھی, ایک الوژن ہوتی تھی اور ایک قسم کا ایک ذہن میں سوچا جاتا تھا, تخیلات میں چیزوں کو لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ شاید ہم اسی دنیا کے اندر اسے پڑھتے ہوئے محسوس کرتے تھے کہ گھوم رہے ہیں. تو وہ کہانیاں بڑی زبردست طریقے سے لکھی جاتی تھی اور آج بھی بہت سارے بچے ان کہانیوں کو پڑھ کے ان سے مستفید ہو رہے ہیں. اور 3000 کہانیوں, بچوں کی کہانیوں کے ساتھ ساتھ 35 کتابیں لکھ رکھی ہیں انہوں نے اور UBL لٹریری ایوارڈ بھی ان کو مل چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایم فل کے تھیسز بھی ان کے اوپر لکھے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ ان کے پاس ایک لائبریری ہے جو کہ 1916 سے لے کے اب تک کے لیے جتنی بھی بچوں کی کتابیں پبلش ہوئی ہیں ادب کے حوالے سے ان کے پاس اس لائبریری میں موجود ہیں اور اس لائبریری کے اوپر PhD بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے احمد عدنان جو کہ انسپیکٹر ہیں, پولیس کے اندر تو موجود ہیں لیکن لکھنے کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے. تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہماری سینئر رپورٹر ہیں سٹی 41 کی. فرزانہ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو پہلے میں چاہوں گا انسپیکٹر احمد عدنان کی طرف چلو. انسپیکٹر صاحب, کہاں سے یہ شوق پیدا ہوا اور اتنی زیادہ, ایک نہیں, دو نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, 3000 بچوں کی کہانیاں آپ نے لکھی اور بہت سارے بچے اس سے مستفید بھی ہوتے ہوں گے اور اتنا شوق آپ کو ادب سے کے ساتھ تھا کہ ایک لائبریری بھی تیار کر رکھی جو کہ 1916 سے لے کے یعنی اب تک 100 سال سے بھی زائد کا عرصہ ہو گیا اور جتنی بھی بکس پبلش بچوں کے ادب کے حوالے سے ہوئی وہاں پہ موجود ہیں. کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ تھا کہ 1970s بیسیکلی ایک گولڈن ایرا تھا بچوں کے ادب کا کہا جاتا ہے. جتنے بھی اچھے اساتذہ تھے یا جتنے بڑے اچھے رائٹر تھے وہ اسی دور میں ہوئے ہیں. تو اس دور میں اتنا ویژولی بچے ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا, ٹی وی بہت کم تھے گھروں میں, تو زیادہ یہ بچوں کے ناولز ہی پڑھے جا رہے تھے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جی فینٹیسی ورلڈ میں جانا چاہتے ہیں بچے, تو میرے مدر جو ہیں وہ شی واز اے ہیڈ مسٹرس اور MA تھی. وہ تانلا والا ایک ہائی اسکول تھا, وہاں وہ ہیڈ مسٹرس تھی. تو وہیں ان کی لائبریری سے ان دنوں مرجر چل رہے تھے فیروز سنز اور شیخ غلام علی سنز کی, ان کی کتابیں, اور وہ بہت اچھے ترجمے کرواتے تھے. تو وہ کتابیں جاتی تھی ہائر ایجوکیشن یہ اسکولس میں. تو وہاں سے پھر میں نے یہ پڑھنا شروع کیا اور بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا. جب میں خود بچہ تھا 15 سال کی عمر میں پھر میں نے یہ چھوڑا. ایک تو میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی, پھر میں بڑا ہو گیا, تو 36 ایئرس نہیں لکھا کچھ بھی. لیکن پھر ایک انسیڈنٹ ہوا, سائیاں والے میں SHO تھا, میری ٹانگ پیرالائز ہوئی اور تب مجھے بیٹھنے کا موقع ملا اور مجھے سوچنے کا موقع ملا کہ جو ٹیلنٹ تھا وہ میں نے انلیش بھی نہیں کیا اور جو میری ریسپانسبلٹی تھی وہ مجھے کرنی چاہیے. تو پھر میں نے پڑھا بہت. ایک تو ٹانگ میری پیرالائز تھی تو میں نے وہ گاڑی لے کے نکلنی, میں نے ساری وہ پرانی کتابیں کلیکٹ کرنی شروع کی. اس سے مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ میری ٹانگ پیرالائز نہیں, کیونکہ وہ سین چینج ہوتا تھا گاڑی میں. تو کتابیں کلیکٹ کی, پلس یہ کہ پھر میں نے پڑھا بہت. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تھا, میں نے 3 مشنز کیے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, نمیبیا, کمبوڈیا, بوسنیا. اس میں سارا یورپ میں نے دیکھا, سارا ایشیا, سارا افریقہ. تو وہ ویژن تھا. تو وہ جب میں نے بچوں کے ادب کو پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ کچھ 40 سال سے بڑی مڈ تھروئنگ ہو رہی ہے بچوں کے ادب پہ, اور وہ اصلاحی کہانیوں کے نام سے ایکچولی تبلیغی کہانیاں زیادہ ہیں, مدرسوں میں جاتی ہیں. ہمارے جو مڈل کلاس چلڈرن ہیں ان کو بیچاروں کو تو وہ فینٹیسی ورلڈ میں جانا نصیب نہیں ہوتا. تو پھر میں نے چھوٹے بچوں کے لیے بیسیکلی لکھنا شروع کیا, اس میں وہ سارے ایکسپیرینسز اور ان کو. اچھا, جاب سے ہٹ کے یہ پروفیشن ہی ایک قسم کا, کیونکہ وقت اچھا خاصا دینا پڑتا ہے, یہ صرف اور صرف آمد کی بات نہیں ہوتی, پھر آپ نے لکھنا بھی ہے, اس کو لکھ کے پھر پبلش بھی کروانا ہے, لوگوں تک رسائی بھی اس کی کروانی ہے. تو یہ جاب سے ہٹ کے مطلب پولیس ایک سائڈ پہ اور دوسرا علم و ادب, کافی ڈفرینس نظر آتا ہے ان دونوں. جی میں نے بڑا اچھا لائزن رکھا ہوا ہے. بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ میری اور کوئی رسپانسبلٹی نہیں. بچے جو ہیں وہ اوکے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ سیکنڈلی یہ کہ کوئی اور دلچسپی نہیں ایز فار ایز کوئی ایکسرسائز ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے وہ میرا سارا شوق یہی ہے. تو جو بھی پاس ٹائم ہوتا ہے اس کو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دوبارہ موقع دیا ہے کہ میں کچھ کر سکوں.